کچھ بھی ہو جائے میں فائزہ سے ہی شادی کروں گا۔ وقار اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو صرف فائزہ سے کرنی ہے، اس کے علاوہ چاہے آپ میری جان لے لیں، میں کبھی بھی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ وقار کی ماں سب باتیں سن رہی تھی۔ وہ غصے سے بولی کہ تم جتنا مرضی چلا لو، شادی تمہاری وہاں ہی ہوگی، یہاں میں چاہوں گی۔ فائزہ وقار کے چاچو کی بیٹی تھی، اس لیے وقار کی امی اس رشتے کے خلاف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کروں۔ فائزہ ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی تھی، لیکن وقار کی ماں کو پسند نہیں تھی۔ فائزہ اور وقار ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ان کی شادی نہ ہوئی تو وہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وقار کی ماں بہت ضد کر رہی تھی کہ وہ فائزہ سے وقار کی شادی نہیں ہونے دے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ فائزہ کو اتنا ناپسند کیوں کرتی ہے۔ وقار ایک دھاگے کی کمپنی میں جاب کرتا تھا، اس کی بہت مناسب سیلری تھی۔ مہینے کے آخر میں جب وقار کو تنخواہ ملی، اس دفعہ اس نے اپنی تنخواہ اپنے ماں باپ کو نہیں دی۔ باپ نے وقار سے پوچھا کہ بیٹا اس دفعہ ہمیں سیلری کیوں نہیں دی؟ گھر کے اخراجات بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو وقار اپنی امی کو سنانے کے لیے اونچا اونچا بولنے لگے اور کہنے لگا کہ جب میری کوئی گھر میں بات نہیں مانتا تو میں اپنی سیلری بھی نہیں دوں گا۔ وقار کی ماں ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی بیٹا تم ایسے کر رہے ہو جیسے پہلے بھی تمہارے پیسوں سے گھر چلتا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے تمہاری تنخواہ، اپنی تنخواہ تم اپنے پاس رکھو۔ ہم بھوکے نہیں سوتے، ہمارا انتظام بھی اللہ کر دے گا۔ وقار کی ماں ٹچ سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ وقار نے اپنے باپ کی بھی منتیں کی اور کہا کہ آپ ہی امی کو سمجھائیں۔ وقار کا ابو مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو تمہاری حمایت نہیں کر سکتا، تمہاری ماں مجھے زندہ مار دے گی۔ یوں کہہ کر کاروبار کے سلسلے میں ابو گھر سے باہر نکل گیا۔ وقار کو اپنے باپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وقار کہنے لگا بابا حد ہوتی ہے ڈرنے کی۔ وقار غصے سے لال ہو گیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ فائزہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سب کی عزت کرنے والی لڑکی تھی، سب کے ساتھ مل جل کر رہنے والی لڑکی تھی، لیکن وقار کی اماں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا وقار کو ڈر تھا۔ فائزہ کے گھر والے انتظار کرتے رہے، لیکن ادھر وقار کی ماں راضی نہیں تھی۔ فائزہ کے گھر والوں نے فائزہ کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ کچھ دن کے بعد وقار کو اطلاع ملی کہ فائزہ کسی کی ہو چکی ہے اور اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ وقار اس بات کا صدمہ لے گیا اور بیمار رہنے لگا۔ سارے دن کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وقار نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وقار کی ماں کو سب سمجھ آ رہی تھی کہ وقار کس بات کا غصہ کر رہا ہے۔ وقار کا باپ وقار کے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا بیٹا دیکھو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم مجھ سے بات کیا کرو۔ تمہاری ماں اور مجھ میں بہت زیادہ فرق ہے، میں کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ صرف وقار کے باپ کے علاوہ سب گھر والے اس کی ماں کا ساتھ دے رہے تھے۔ وقار کی بہن کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم کیا اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہو اور سب گھر والوں سے تعلق توڑ رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ وقار سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن اس پر بہت زور زور سے چلا رہی تھی۔ وقار اپنی چھوٹی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا دیکھو تم میری بات میں نہ بولو۔ وقار کی بہن کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی۔ وہ وقار کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن وقار نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ وقار کی بہن کہنے لگی کہ تم بلا وجہ غصہ کر رہے ہو، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ کیا ہوا اگر اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، تمہیں بھی کوئی ہی بہت ہی پیاری لڑکی مل جائے گی۔ وقار غصے سے بولنے لگا اور کہنے لگا مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، مجھے صرف فائزہ چاہیے۔ وقار کی بہن کہنے لگی فائزہ تو اب اور کسی کی ہو چکی ہے، تمہیں اسے بولنا ہوگا، اور تم میرا یقین کرو میں تمہارے لیے فائزہ سے بھی پیاری لڑکی ڈھونڈ کر لے آؤں گی۔ وقار کے منہ پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ اپنی بہن کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ دن گزرتے گئے اور وقار فائزہ کو بولنے لگا۔ ایک دن وقار آفس سے واپس گھر آیا تو سب لوگ اسے بہت خوش دکھائی دیے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت حیران ہونے لگا۔ جیسے ہی وہ بابا کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا بابا مٹھائی اور چائے پی رہا تھا۔ وقار کو آتے دیکھ کر اس کا بابا مسکرانے لگا اور کہنے لگا بیٹا اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے، تم مجھے ڈرپوک کہتے ہو، اب میں دیکھوں گا کہ تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو یا نہیں۔ وقار حیران ہونے لگا
اور کہنے لگا میں کچھ سمجھا نہیں۔ وقار کا باپ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ جاؤ اپنی ماں سے پوچھ لو۔ جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوا، ماں کچن سے ہی اونچی آواز میں بولنے لگ گئی، آ گیا میرا شہزادہ لاڈلا، آج میں بہت خوش ہوں، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ وقار یہ سنتے ہی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا آپ مجھ سے پوچھے بغیر کیسی لڑکی پسند کر سکتی ہیں؟ ماں نے وقار کا جواب بہت ہی غصے والے لہجے میں دیا اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں میرا دل کرے گا میں تمہاری شادی کر دوں گی، اب تم کچھ بھی کر لو، میں نے اسے پسند کر لیا ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اسکول میں پڑھاتی ہے، دیکھنے میں وہ فائدہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسے ہی فائدہ کا نام سنا وقار کو فائدہ کی یاد آنے لگی، وہ چیخنے لگا اور رونے لگا۔ وقار نے اپنے بابا کے سامنے سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور اسے باہر پھینک دیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ میری زندگی میں زہر گھول رہے ہیں، فائزہ کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ وقار کی ماں وقار سے کہنے لگی تم میری بات کا یقین کر کے تو دیکھو، اور لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ تم فائزہ کو خود ہی بھول جاؤ گے۔ وقار اس وقت شدید غصے میں تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو کر دے میری شادی، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں بھی اسے طلاق دے کر رہوں گا۔ وقار کی ماں یہ سن کر کہنے لگی بکواس بند کرو، آپ کیسی فضول اور گھٹیا باتیں کر رہے ہو، لوگ تو شادی کروانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، تم ہو کہ شادی سے دور بھاگ رہے ہو۔ وقار نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وقار کی شادی ہو گئی، وہ اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ شادی کی پہلی ہی رات تھی کہ وقار کا رویہ اپنی دلہن کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، اگر وہ اسے بلاتی تو غصے سے کہتا اپنا منہ بند رکھو۔ پہلے ہی دن کوئی بھی لڑکی ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ رات کے 12 بج چکے تھے لیکن وقار نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں بلایا تھا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور وقار کا ہاتھ پکڑنے لگی۔ وقار نے زور سے اس کا ہاتھ کو جھٹکا اور اپنے موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ دلہن وقار سے کہنے لگی کہ دیکھو وقار، میں نے تو اس رات کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، مجھے میری دوست سے بہت کچھ بتایا کرتی تھی اس رات کے بارے میں، اس رات کو تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن وقار تم نے تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ایک ٹھیک لڑکے نہیں ہو اور تم سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ دلہن کہنے لگی کہ کوئی تو بات ہے یا تم پھر اس قابل ہی نہیں کہ میرے پاس آ سکو۔ یہ سنتے ہی وقار غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھ سے پہلے کسی سے ملتی رہی ہو یا نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے شادی سے پہلے بھی تمہارے کسی کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی دلہن کے رنگ اڑ گئے اور وہ وقار کی منتیں کرنے لگی کہ وقار ایسا کچھ نہیں ہے، تم میرے بارے میں بہت غلط سوچ رہے ہو، لیکن وقار اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچی ہو تو اس بات کو ثابت کرو کہ تم مجھ سے پہلے کبھی کسی سے نہیں ملی۔ اگر یہ بات ثابت ہوگی کہ تم مجھ سے پہلے بھی کسی سے ملتی رہی ہو تو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ دلہن وقار سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم نے جس طرح سے بھی مجھے آزمانا ہے آزما لو، میں تمہارے سے کی گئی ہر بات پر پورا اتروں گی۔ وقار نے اپنی بیوی کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، جو وقار سے دور ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ جو وقار کی بیوی وقار کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو وقار اپنے ہاتھ سے اسے چیک کرنے لگا۔ چیک کرنے کے فوراً بعد وقار کہنے لگا تم میری شادی سے پہلے بہت دفعہ کسی سے مل چکی ہو۔ دلہن نے بھی شرم سے سر نیچے کر لیا کیونکہ شاید وہ وقار سے پہلے واقعی کسی کو ملتی رہی ہے۔ وہ وقار کی منتیں کرنے لگی اور کہنے لگی وقار، آئندہ کے بعد میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، آج کے بعد میں صرف تمہاری بیوی بن کر رہوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ وقار کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ وقار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مجھے تم جیسی بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں تم جیسی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی وقار کی منتیں کرنے لگی اور وہ وقار کے پاؤں پکڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میرے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میری شادی سے پہلے بھی میرے تعلقات تھے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وقار، مجھ پر رحم کرو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن وقار کا دل نرم نہیں ہو رہا تھا، وہ اس دلہن پر شدید غصہ کر رہا تھا۔ غصہ بھی اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ وقار نے اپنی دلہن کو سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے سبھی دوستوں کو کال کر کے سب کچھ بتایا اور اس کی بیوی پہلے ہی تعلقات رکھ چکی تھی۔ تم سب دوست میرے گھر آ جاؤ، میں تم سب کو بھی لطف اندوز کرواتا ہوں۔
اس کے سبھی دوست وقار کی بات مان گئے اور کچھ ہی دیر بعد وقار کے گھر پہنچ گئے۔ وقار نے ان سب دوستوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانا کھلانے کے بعد انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اپنے کمرے میں آیا اور اپنی دلہن کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور وہاں سب دوستوں کے سامنے اپنی دلہن کو بٹھا دیا اور خود کام کا بہانہ کر کے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وقار کی بیوی وقار کو آوازیں دیتی رہی لیکن اس نے ایک بھی آواز نہ سنی۔ وقار کے دوست اس کی بیوی کا مذاق اڑانے لگے اور اس کے پرانے تعلقات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وقار کی بیوی کو ان سب سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ان کی باتوں کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دے رہی تھی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن وقار ابھی تک ڈرائنگ روم کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وقار کی بیوی ڈرائنگ روم سے باہر جانے کے لیے اٹھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو باہر سے دروازہ لاک تھا۔ وقار کی بیوی سمجھ چکی تھی کہ وقار نے ہی دروازے کو باہر سے لاک کر دیا ہے۔ اتنی دیر میں وقار کے دوست وقار کی بیوی سے کہنے لگے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے باہر جانے کی، ہمیں بھی تو کچھ اپنے تعلقات کے بارے میں بتاؤ۔ یوں کہہ کر وہ وقار کی بیوی کے ہاتھ پکڑنے لگے۔ وہ سب وقار کی بیوی سے محبت کرنے لگے۔ کبھی کوئی اس سے محبت کرتا تو کبھی کوئی۔ 4 گھنٹے انہوں نے وقار کی بیوی کو اپنے پاس رکھا اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس کی وہ خواہش کرتے تھے۔ وقار کی بیوی کو بہت دکھ مل رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وقار کی بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ وقار کے سب دوست اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وقار کی بیوی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی بیوی وقار کے کمرے میں آئی تو وقار بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے وقار کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ یہ سب باتیں اپنے گھر جا کر بتائے گی۔ وقار اس کی بات سن کر ڈر گیا اور اسے دھمکی دینے لگا کہ اگر تم نے آج کی رات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ دراصل وقار کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی کے پاس جا سکے اور اسے کچھ بھی کر سکے، اس لیے اس نے اپنے دوستوں سے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وقار میرے ساتھ کبھی بھی کچھ نہیں کرے گا۔ میری شادی کو 1 سال گزر چکا تھا لیکن وقار نے کبھی بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت تنگی والی زندگی گزار رہی تھی، ایسی زندگی جس میں پیار نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور جب میں وقار کو کچھ کرنے کا کہتی تو وہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس چھوڑ دیتا۔ زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اپنے سسر کو سب کچھ بتا دیا۔ سسر یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا کہ اس کا بیٹا کسی قابل نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی آج تک ہوا میں نے سب کچھ اپنے سسر کو بتایا تھا۔ میرا سسر ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا آوارہ ہے، میں تم سے اس کے بدلے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے اپنے سسر پر پیار آ رہا تھا کہ ایسا اچھا انسان بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے۔ میرے سسر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وقار کے دوست اس گھر میں نہیں آئیں گے، اور اس دن کے بعد وقار کے دوست کبھی بھی مجھے میرے گھر میں نظر نہیں آئے۔ وقار کا رویہ بھی دن بہ دن مجھ سے بدل رہا تھا۔ وہ مجھ سے اب پیار کرنے لگا تھا، لیکن اس کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس سے وہ میری خواہش پوری کر دیتا۔ اب میں زیادہ تر اپنے سسر کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایک دن میرا سسر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ سکتی ہو، میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں اپنے سسر کی بات سمجھ چکی تھی، وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ آپ میری ضرورت کو پورا کر دیں۔ اب میرے سسر میری ہر ضرورت کو پورا کرنے لگے تھے۔ اب جب کبھی میرا دل کرتا میں جا کر اپنے سسر کا ببلو لے لیتی اور اسی ببلو کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ میرے سسر کا ببلو موٹا تھا اور صحت مند تھا۔ میں ببلو لینے کے بعد ہر دکھ بھول جایا کرتی تھی۔ میرا سارا وقت ببلو کے ساتھ کھیلنے میں گزر جایا کرتا تھا۔ میرے سسر نے کبھی بھی مجھے ببلو دینے سے انکار نہیں کیا، اور اب میں اور میرا سسر ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور وقار نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اور کروایا وہ ساری زندگی کے لیے پچھتاوا رہا ہے۔ اب وہ مجھ سے ہر روز معافی مانگنے آتا ہے لیکن میں اسے معاف نہیں کرتی۔ میری ساری ضروریات اور میری ساری خواہشات میرے سسر پوری کر دیتے ہیں۔ اب مجھے کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میری زندگی میں بہت سکون آ گیا ہے۔ جب سے میرے سسر میری زندگی میں آئے ہیں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔